بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث جیسا ایک عظیم دستور دیا۔ بعد انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی مرہون منت آج کامل طور پر دین ہم تک پہنچا ہے۔ محترم حاضرین، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کہ ذمہ داران کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جنہیں نے اس عظیم سلسلے کو شروع کیا ہے۔ یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جنہیں ہمیں اور آپ کو جس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے آج کے دور میں انبیاء اکرام کی سیرت کو، انبیاء اکرام کے واقعات کو، اور انبیاء اکرام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دیا ہے۔ واقعی قابل مبارکباد ہے جماعت المسلمین مسئلہ کے ذمہ داران، شعبہ دعوت تبلیغ کے ذمہ داران اور مسئلہ کے نوجوانان جو اس پروگرام کو ارینج کرتے ہیں، اس کی ترتیب کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور آج الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ مرحلہ جو آخری مراحل میں سے ہیں، وہ اس مرحلے میں ہم گزرے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم واقعہ جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے، مکہ جو فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم باب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم حصہ ہے فتح مکہ۔ الحمدللہ آج ہم اور آپ اسی موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے، ہم تمام لوگوں کو حق سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی رب العالمین توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جنگ موتا واقع ہوئی تھی، اور جنگ موتا کس لیے واقع ہوئی تھی، اس کے اسباب کیا تھے، وہ جنگ میں کیسی تھی، اور اس میں خالد ابن ولید کی دلیری کس طرح تھی کہ اتنے بڑے لشکر کے درمیان میں مسلمانوں کو نکال کر کے لے کر آئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مندی سے اور دور اندیشی سے وہ معاملہ کس طرح سے مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اس کے بعد آئیے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، فتح مکہ کی طرف۔ آپ کو موضوع پتہ چلا ہوگا فتح مکہ، جسے فتح اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ موضوع پہ گزرنے سے پہلے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹ اس فتح کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ فتح اتنی بڑی فتح تھی، یا یہ فتح اعظم ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور امانت دار گروہ کو عزت بخشی تھی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، کفار اور مشرکین سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحدین کے ہاتھ میں دیا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں لوگ جوگ در جوڑ داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ جوگ در جوڑ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فتح مکہ واقع کیوں ہوا، اس کے کیا اسباب تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں جب ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ صلح
اسلام میں وہ صلح تھی جو آگے چل کے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہو گئی. یعنی وہ صلح اتنی عظیم تھی کہ اس صلح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا تھا. وہ کس طرح سے؟ غزوہ فتح مکہ کے اسباب کیا تھے؟ غزوہ فتح مکہ کے اسباب یہ تھے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی نا، صلح حدیبیہ میں بہت سارے شک تھے جو مسلمان اور کفار قریش کے درمیان میں نوٹ کیے گئے تھے کہ یہ شک ہے یا یہ کلوز ہے جس کی بنا پر دونوں کے درمیان میں صلح ہوگی. اس میں سے ایک شک یہ بھی تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، یا جو کوئی قبیلہ قریش کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آس پاس کے جو قبائل ہے قریش کے علاوہ مکہ کے جو قبائل ہے دوسرے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہاں پر اور وہاں قریش تھے، کہ جو قبائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قبیلہ سپورٹ کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو سامنے والے یعنی کفار قریش جو ہے وہ ان قبیلے کے ساتھ بھی مطمئن رہیں گے، ان قبیلے کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے، ان قبیلے کے ساتھ بھی امن و امان میں رہیں گے. اسی طرح سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ جا سکتا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور جتنے اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا جن قبیلوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبیلے گئے ہیں وہ سارے لوگ سامنے والے نہیں قریش کے ساتھ جو قبیلے گئے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ امن و امان میں رہیں گے. جس طرح امن و امان قریش کے ساتھ رہے گا اس طرح ان کے قبائل کے ساتھ بھی رہے گا. تو یہ ایک شک تھی صلح حدیبیہ میں جس پر صلح بھی ہوئی تھی. 5-6 شک تھی، اس میں ایک عظیم شک تھی. اب یہ شک جب ہوئی، ابھی صلح حدیبیہ کو 17 سے 18 مہینے ہوئے تھے. اس کے بعد 2 قبیلے تھے مکہ میں، ایک تھا بنو خزاعہ اور ایک تھا بنو بکر. اور یہ بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، اس لیے کہ بنو خزاعہ وہ قبیلہ تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان تھا بنو ہاشم، پرانے زمانے سے ان کے ساتھ معاہدہ تھا ان کا، یعنی عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے نا ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. تو بنو خزاعہ جو ہے اس صلح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور بنو بکر جو ہے وہ قریش کے ساتھ گئے. اور یہ دونوں قبیلے ایسے تھے جن میں آپس میں بہت زیادہ رسہ کشی تھی، خونریزی کا معاملہ تھا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. یہ معاملہ ان کے درمیان میں تھا. تو اب بنو بکر گئے قریش کے ساتھ اور بنو خزاعہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مگر بنو بکر نے سوچا، ابھی 17-18 مہینے ہوئے ہیں، بنو خزاعہ اور بنو بکر اب ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے کہ چلو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی صاحب کے ساتھ گئے چونکہ ان کا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے، اور وہ بنو بکر کے ساتھ گئے. اب دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مطمئن ہوئے، مگر بنو بکر نے کیا سوچا؟ موقع کو غنیمت سمجھا. بنو بکر نے موقع کو غنیمت سمجھا. اب یہاں پر رک کر کے ایک چیز یہ سمجھیے کہ آپ کو یاد ہوگا جب صلح حدیبیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اس غزوے کی یا اس عمرے کے لیے نکلے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1400 اور 1500 لوگ تھے. مگر ابھی تعداد بڑھ کر کے دیکھیے کتنی ہوئی. آگے فتح مکہ کے لیے جب نکل رہے ہیں 10,000 کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا دعوت و تبلیغ کا بھی، زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اب بنو بکر نے غنیمت سمجھا موقع کو کہ چلو اب بنو خزاعہ سے ہم تو مطمئن ہیں مگر وہ لوگ سوچیں گے کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگی، لہٰذا ان کو اسی بھرم میں رکھا جائے اور ہم لوگ بنو بکر سے اپنا بدلہ لے لیں گے، جو ہماری آپسی خاندانی رنجش چلتی ہے نا ہم وہ بدلہ لیں گے. لہٰذا بنو خزاعہ جو ہے وطیر نامی چشمے پر تھے. بنو بکر گئے، ان کے چند لوگ گئے، بڑے بڑے سردار لوگ گئے. بنو بکر کا سردار تھا نوفل، وہ کچھ لوگوں کو اپنے لوگوں کو لے کر کے گیا اور بنو بکر پہ اس نے حملہ کر دیا، بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ کفار قریش کے کچھ لوگوں نے اسلحے کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، بلکہ کچھ سردار ٹائپ کے لوگ جو تھے نا وہ بذات خود اندھیرے میں اندھیرے کی تاریکی میں وہ ان کے ساتھ غزوے میں شریک ہو گئے، ان کے ساتھ قتل و خونریزی میں شریک ہو گئے کہ چلو بنو بکر کا آج صفایا کر دیتے ہیں، یہ تو بھرم میں ہے کہ ہمارے سے جو ہے جنگ نہیں ہوگی، لہٰذا ان کے ساتھ خون ریزی کر کے ان کو ختم کر دیا جائے اور اپنا پرانا بدلہ لے لیا جائے. لہٰذا ایسا ہوا بھی کیونکہ بنو خزاعہ جو ہے وہ حملے کے لیے تیار نہیں تھے. اور بنو خزاعہ کیسے حملہ کرتے؟ ارے معاہدہ اللہ کے نبی کے ساتھ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امان میں آ گیا وہ کبھی دھوکہ دھڑی کر نہیں سکتا.
بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنو خزاعہ حملے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی پلاننگ نہیں تھی، مگر بنو بکر چونکہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو مارا بھی، قتل بھی کیا، نقصان بھی پہنچایا، بہت زیادہ ادھر نقصان ہوا ان کا۔ اسی طرح سے بنو بکر بنو خزاعہ پر حملہ کرتے کرتے ان کو حرم تک لے گئے، ان کا سردار تھا نوفل، حرم تک لے گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا بنو بکر سے، نوفل سے کہا کہ حرم آ گیا ہے، حرم میں قتل و خورزی منع ہے، حرم میں مت قتل و خورزی کرو۔ تو نوفل نے کہا کہ ارے حرم میں تم چوری کر سکتے ہو تو اپنے خون کا بدلہ کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ لہٰذا اس نے جنگ جاری رکھی اور بنو خزاعہ کے بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی تھے عمر بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عمر بن سالم بھاگ کر کے پہنچے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بنو خزاعہ کے ساتھ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ عمر بن سالم پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے درد بھری داستان اشعار میں کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا پرانا عہد نامہ ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری مدد کریں۔ بنو خزاعہ اور بنی ہاشم کے درمیان معاہدہ تھا، اسی معاہدے کا حوالہ دے کر کے کہا کہ اے اللہ، ہم درخواست کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جو ہے ہماری مدد کرے، اے نبی جلدی ہماری مدد کریں اور مسلمانوں کو دعوت دیں کہ وہ ہماری مدد کریں۔ بنو بکر نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور حملہ اس حالت میں کر دیا ہے کہ ہم رکوع اور سجدے میں تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے، اسی لیے جو اشعار پڑھے نا عمر بن سالم میں، ان اشعار میں ایک مصرع یہ بھی تھا، انہوں نے کہا وَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا، یعنی انہوں نے ہم کو قتل کیا ہے اس حالت میں کہ ہم رکوع میں ہیں اور سجدے میں، یعنی رکوع اور سجدے کی حالت میں ہمارا قتل عام کیا ہے، لہٰذا ہماری مدد کیجیے۔ یہ درد بھری داستان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نصرتا یا ابن سالم کہ تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ پھر آسمان سے دیکھے ایک بدلی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بدلی ہے نا تمہارے مدد کی بشارت لے کر کے آ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو ہی رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدد ضرور کی جائے گی، اس لیے کہ معاہدہ توڑا ہے قریش نے توڑا ہے، قریش کے ساتھ جو خاندان جو قبائل گئے تھے ان کی طرف سے معاہدہ توڑا ہے۔ اب اس کے بعد بدیل بن ورقہ جو بنو خزاعہ کے سردار تھے، پچھلے دروس میں آپ نے سنا ہوگا، بدیل بن ورقہ جو حاضر تھے انہوں نے سنا ہوگا، بدیل بن ورقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی ساری داستان سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا تھا کہ بنو بکر نے جو ہے وہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، جبکہ وہ حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں کیونکہ معاہدہ تھا۔ بہرحال اس کے مطابق ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ اب حملہ کس نے کیا تھا؟ بنو بکر نے کیا تھا، بھلے ہی قریش نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا قریش کے پاس، کہا کہ آپ بنو بکر کے ساتھ معاہدہ توڑ دو تاکہ ہم ان سے حملہ کرنے والے ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے والے ہیں، آپ ان سے اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دو، یا تو پھر ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم، کیونکہ معاہدے کی شک تھے نا، صلح حدیبیہ کی ایک شک تھی کہ اگر ایک قبیلہ قتل و خونریزی کرتا ہے تو یہ معاہدہ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا دے دو، دیت دے دو، اور بنو بکر سے آپ معاہدہ توڑ دو، ہم ان سے جنگ کرنے والے ہیں، اگر تم ان سے معاہدہ نہیں توڑو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارا اور ہمارا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہے۔ یہی بات تو ہوئی تھی۔ اس کے بعد قریش نے کیا کہا کہ نہ ہم خون بہا ادا کریں گے، نہ ہم دیت ادا کریں گے، اور نہ بنو بکر سے اپنے تعلق کو توڑیں گے، نہ ان سے عہد و پیمان کو توڑیں گے، ان کو پناہ دیں گے، ان کو امن و امان دیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے جذباتی لوگوں سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے، چاہے کہیں کے بھی رہو، جذباتی لوگوں سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ انجام کو نہیں دیکھتے ہیں، کہ کیا انجام ہونے والا ہے، حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں، مگر مستقبل میں اس کے کیا نتائج پیش ہونے والے ہیں اس پہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کو جذبات میں بولتے ہیں نا، جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے، جذبات میں ہوش نہیں کھونا چاہیے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر کے اس پر لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایکشن لیا جائے، یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر کے بنا مستقبل کی پرواہ کیے اپنے آپ کو ایسے مصیبت میں ڈالا جائے کہ خود بھی مصیبت میں آؤ، خود بھی فتنے میں آؤ اور آپ کی قوم بھی فتنے میں آ جائے۔ لہٰذا جذباتی لوگوں سے ہمیشہ خطرہ ہی رہا ہے۔ بہرحال جذباتی لوگ تھے قریش کے، کہا ہم خون بہا بھی نہیں ادا کریں گے، دیت بھی ادا نہیں کریں گے، اور جو ہے
بنو بکر سے اپنا تعلق بھی نہیں توڑو گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، قاصد نے خبر پہنچائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ اب یہ جو معاہدہ ہے، معاہدے توڑنے والے قریش ہیں، ہم نے معاہدہ نہیں توڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ توڑنا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قائم تھے اپنے معاہدے پر، مگر 17-18 مہینے ہی نہیں ہوئے ہیں، قریش کو واقعی میں یہ معاہدہ کھل بھی رہا تھا، صلح حدیبیہ کھل ہی رہی تھی قریش کو، اس لیے کہ بعد میں جب صلح حدیبیہ ہونے کے بعد جو اس کے انجام، اس کے نتائج آنے لگے نا، اس سے قریش کے اندر کھلبلی مچی تھی۔ آپ سوچیں کہ 1700 اور 1500 اور 1400 کی تعداد کہاں 10,000 کی تعداد ہوگی، لہذا قریش کے ایوانوں میں کھلبلی مچی تھی اور وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کب یہ معاہدے کا خاتمہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ قریش کو واقعی میں اپنی حرکت پہ پشیمانی ہوئی، تھوڑے ٹائم کے بعد قریش کو پشیمانی ہوئی، قریش کو ٹینشن میں آ گئے، فکر میں آ گئے، یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے کیا کر دیا۔ اسی لیے انہوں نے مجلس مشاورت بلائی، لوگوں کو بلایا مشورے کے لیے، اور فیصلہ یہ کیا کہ ابو سفیان ابن حرب جو قریش کا سردار تھا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے اور صلح کی تجدید کرا لی جائے۔ ابو سفیان کو بھیجا جائے اور صلح کی تجدید کرا جائے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ قریش اپنی اس عیب شکنی کے بعد کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قریش اب کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ ابھی ابو سفیان آئیں گے اور معاہدے کی تجدید کرنے کی بات کریں گے۔ بہرحال ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہوئے، مکہ سے مدینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو بدیل بن ورقہ ملے، مقام عصفان پہ پہنچے۔ بدیل بن ورقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور پوری داستان سنائی تھی، بدیل بن ورقہ ملے۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ اے بدیل کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہیں نہیں، بس یہ جو بنو خزاعہ کا لشکر ہے وہاں پر گیا تھا۔ کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں گیا ہی نہیں۔ اس کے بعد بدیل مکہ چلے گئے اور ابو سفیان اپنے راستے پر ہو لیے، مگر ابو سفیان کو یہ شک ضرور ہو گیا تھا یہ بدیل بن ورقہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا اپنے لشکر سے جا کر اس کی اونٹ کی مینگنی کو دیکھ لیتے ہیں ہم، کہ اگر یہ مدینہ سے آئے ہوں گے نا تو ضرور اس کے اونٹ نے جو ہے کھجوروں کی گٹھلی کا چارہ کھایا ہوگا۔ لہٰذا گئے جہاں پر اونٹ کو بٹھایا تھا وہاں گئے، اس کی مینگنی توڑی تو کھجور کی گٹھلی ملی۔ کہا کہ یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہے۔ بہرحال سفر جاری رہا۔ اس کے بعد ابو سفیان، اب یہاں پر سوچے ایک عظیم واقعہ ہوا۔ ابو سفیان مدینہ پہنچ گئے، ابو سفیان نکلے تھے صلح کی تجدید کرانے، مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ آپ جانتے ہیں ام حبیبہ کون ہے؟ ام حبیبہ کون ہے کسی کو پتہ ہے؟ ام حبیبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ام المومنین تھی۔ بہرحال ابو سفیان گئے اپنی بیٹی کے پاس، ام حبیبہ کے پاس۔ ام حبیبہ نے کیا کہا؟ ام حبیبہ نے دیکھا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں تو جو بستر لگا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر ہٹا دیا، وہ بستر ہٹا دیا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ اے میری بیٹی، کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کیا کہا؟ یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے ایسی ہستیوں پر، کیا کہا ام حبیبہ نے کہ اے میرے والد، آپ مشرک ہو اور مشرک نجس ہوا کرتا ہے، اور نجس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں نا ہم، قدم قدم پہ ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے لیے کیا قربانی دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کتنا خیال رکھا تھا، چھوٹی چھوٹی بات تک کا خیال رکھا تھا۔ ام حبیبہ نے کیا کہا کہ آپ نجس ہو اور نجس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ تمہیں میرے بعد شر لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے دیکھیے اسلام کی روح ہے، سب سے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے اسلام کا ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایمان کے رشتے کے آگے باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، اولاد کا رشتہ سارے فیل۔
لہٰذا یہ واقعہ ہونے کے بعد ابو سفیان وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور چونکہ صلح کی تجدید کی بات کرنا ہے، اپنے امن و امان کی بات کرنا ہے، قریش میں ایک طرح سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، قریش میں پھوٹ پڑ گئی ہے باقاعدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا ان کو یہ ثابت ہو گیا کہ قریش نے معاہدہ توڑ کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے، احساس ہو گیا اس چیز کا انہیں۔ بہرحال ابو سفیان گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد گئے ابو بکر صدیق کے پاس، دیکھا اللہ کے نبی نہیں مان رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو ہمیں امان دے دے، ہماری جو صلح ہوئی تھی اس کی تجدید کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نے کہا کہ بھلا میں تم لوگوں کی سفارش کیسے کروں گا، اگر اللہ کی قسم اگر مجھے لکڑی کا ٹکڑا بھی ملا نا اور اس سے بھی جہاد کرنا پڑے تو میں تمہارے خلاف لڑوں گا۔ کہ سخت تھے عمر، سخت لہجے میں کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس کے بعد گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور حسن بھی تھے، چھوٹے بچے سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی میرے ساتھ، ابو سفیان نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے ساتھ تمہارا گہرا نسبی تعلق ہے، لہٰذا میری یہ سفارش اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے جاؤ کہ اللہ کے نبی صاحب مجھے امن و امان دے دے اور ہم تمام لوگوں کی جو صلح جو ہوئی تھی اس کی تجدید کر لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک آیا ہے کہ فاطمہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دو، یا اس کو یہ اعلان کراؤ کہ سارے لوگوں کو امن و امان میں لیتے ہیں مسلمان۔ کہا کہ ارے وہ بچہ تو وہ امن و امان کیسے گا، اگر اللہ کے نبی کسی کو امن و امان نہیں دے سکتے تو ہم کون ہوتے کسی کو امن و امان دینے والے۔ لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا انہیں۔ علی جب وہ ابو سفیان دیکھے ناکام ہو گئے، گھبراہٹ کے عالم میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا کیا جائے، اللہ کے نبی بات نہیں مان رہے ہیں اور کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کرنے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کہاں سے جاتے تھے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں، چونکہ معاملہ سنگین ہے، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ خود ہی کھڑے ہو کر کے اعلان کر دو کہ ہم نے جو ہے وہ صلح کی تجدید کر لیا ہے، ہم امن و امان میں ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا یہ ترکیب جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی؟ تو علی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا یہ کارآمد ہوگی، مگر اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کوئی صورت بھی نہیں ہے، لہذا خود ہی کھڑے رہ کے اعلان کر دو امن و امان کا۔ لہذا ان کی بات مانتے ہوئے ابو سفیان نے امن و امان کا اعلان کر دیا کہ امن و امان ہے، ہمارے لیے امن و امان ہے، اور اس کے بعد وہ مکہ چلے گئے۔ مکہ والوں سے جا کر کے، قریش کے پاس جا کر کے ساری داستان سنا دی کہ میں نبی کے پاس گیا تھا، ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تھا، خطاب کے بیٹے کے پاس گیا، اس کو تو سب سے کٹر دشمن پایا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کو نرم پایا، انہوں نے ایک تجویز پیش کی، انہوں نے کہا کھڑے رہ کے امن و امان کا اعلان کر دو اور پھر نکل جاؤ۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کر دی، سارا حال بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری یہاں پر کر رہے ہیں، چونکہ جنگ کرنا ہے، معاہدہ توڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری کی، اعلان کر دیا صحابہ اکرام کے درمیان میں کہ ہم کو نکلنا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کافی خیال رکھا کہ ذرہ برابر بھی یہ بات جو ہے نا قریش تک نہیں پہنچنا چاہیے، قریش تک یہ بات نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں ہے، کس رخ میں ہے، مکہ کی طرف جانا ہے یہ بھی نہیں پتا ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا صحابہ اکرام کو، اور جہاں تک کوشش ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو راز ہی رکھا، پوشیدہ ہی رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادہا، اے اللہ یہ جو خبریں ہم قریش پر حملہ کرنے والے ہیں ان خبروں کو راز رکھ جب تک کہ ہم ان پر چڑھائی نہ کریں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری میں رہے، انصاری صحابہ کو بلایا، مہاجرین کو بلایا، اور مدینہ کے ارد گرد بنو سلمہ وغیرہ جو قبیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس میں ایک بدری صحابی تھے، حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ قریش کو ایک رکا لکھا، ایک خط لکھا
کسی کو پتا نہیں. حاتب ابن ابی بلتہ نے ایک رکا لکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش پر اور مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, قریش پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں اس رکے میں لکھ کر کے ایک عورت کو متعین کیا, اس کو معاوضہ دیا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤ. صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز رکھا تھا نا, لیکن حاتب ابن ابی بلتہ نے کیا کیا, ایک عورت کو متعین کیا, رکا لکھ کر کے اس کے پاس دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اس کو دے دو. اب وہ عورت چلی, یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ حاتب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی حرکت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بلایا, اس میں نام آتا ہے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقداد ابن عمر اور ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان چاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ جلدی سے جاؤ اور روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہنچو, وہاں ایک عورت ہودج نشین ملے گی, ڈولی میں بیٹھی بھی ملے گی, اس میں اس کے پاس ایک رکا ہے, وہ رکا لے کر کے میرے پاس آؤ. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کرتے ہوئے چاروں صحابہ نکلے, جو جگہ اللہ کے نبی نے کہی تھی اس جگہ پر پہنچے اور وہاں جا کر کے دیکھا وہ عورت ملی اسی جگہ پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. وہ عورت سے کہا کہ تمہارے پاس ایک جو لیٹر ہے, جو خط ہے وہ دے دو. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. پھر انہوں نے وہ جو کجاوا رہتا ہے وہ اس میں تلاش کیا, ڈولی میں تلاش کیا, واقعی میں کوئی خط نہیں ملا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے نہ ہم جھوٹ بول رہے, لہٰذا وہ رکا جہاں پر چھپائے ہو وہ ہمارے پاس لا کر کے دو, ورنہ ہم تم کو ننگا کر دیں گے. لہٰذا وہ دیکھی اس عورت نے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے مجھے نقصان بھی پہنچائے. اس نے وہ بال کی چوٹی میں وہ رکا لکھا ہوا تھا, وہ چوٹی سے رکا لے کر کے نکال کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا. یہ چاروں لے کر کے رکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس رکا میں لکھا ہوا تھا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کی طرف سے قریش کو خط, حاتب ابن بلتہ کا خط قریش کی جانب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سارے لکھے کہ اے قریش کے لوگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 10,000 کا لشکر ہے نا وہ تم پر چڑھائی کرنے والا ہے, لہٰذا اپنا امن و امان طلب کرو اور جو ہے ہوشیار رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ حاتب یہ کیا ہے. تو حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں ذرا جلد بازی نہ کریں. دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میرے کوئی رشتہ دار قریش میں نہیں, نہ میں مکہ کا ہوں, نہ میرے کوئی قرابت دار مکہ میں ہے. البتہ میرے بال بچے جو ہے وہ مکہ میں ہے. میں آیا باہر سے ہوں لیکن میرے بال بچے مکہ میں ہیں اور قریش کو مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا اور آپ کو فتح ہو کر کے رہے گی. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے قرابت دار چونکہ وہاں نہیں ہے, لہٰذا قریش میرے گھر والوں کو, میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائے, اس لیے میں نے خبر پہنچائی. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جیت دلا کر رہے گا, مگر قریش چونکہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں. باقی صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں, میرے کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں ہے, لہٰذا میں نے یہ ایک احسان کے طور پر قریش کو بھیجا ہے تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکے, ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہا. مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جری اور بہادر آدمی تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خائن آدمی کا, اس منافق آدمی کا آپ حکم دیں, میں اس کی گردن مار دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے عمر, تم نہیں جانتے یہ بدر میں شریک تھے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے اور یہ بدر میں شریک تھے. اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو چاہے کرے, ان پہ کوئی سرزنش نہیں ہوگی. لہٰذا حاتب ابن بلتہ ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور کہا اس طرح آئندہ نہ کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آیت نازل فرمائی. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 جو شروع ہوتی ہے, سورہ ممتحنہ بڑی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنبیہ کے طور پر تاکہ آئندہ کوئی بھی مومن اس طرح حرکت نہ کر سکے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو, میرے اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. جو میرے دشمن یعنی دین کے دشمن ہیں,
ان کو بھی اور اپنے دشمن یعنی مومنوں کے دشمن جو ہے ان کو اپنا دوست مت بناؤ. تم دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کو جو تمہارے پاس آیا اس کا انکار کرتے ہیں, جو وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں, اور تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو, اور تم کو اس وجہ سے وہ نکالتے ہیں پیغمبر کو, اور تم کو اس وجہ سے مکہ سے نکالتے ہیں, جلا وطن کرتے ہیں کہ تم رب پر ایمان رکھتے ہو. جرم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا یہ جرم ہے, اس کی وجہ سے تم کو اپنے گھر سے وہ لوگ جلا وطن کرتے ہیں. اگر تم میری رضامندی اور جہاد کے لیے نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو, ان کے پاس محبت کے پیغام پوشیدہ طور پر مت بھیجا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سرزنش کی. معلوم ہوا کہ کافر اللہ اور مومنوں دونوں کا دشمن ہے, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پہ کہا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے. تاریخ آتی ہے 10 رمضان المبارک, یہ واقعہ پورا رمضان کا ہی ہے. رمضان المبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر کے نکل گئے, مگر لوگوں کو بتایا نہیں کہاں مکہ کی طرف جانا ہے, یہ ابھی بتایا نہیں, آگے چل کے معلوم پڑا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دیا. 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ کرام جب مکہ کے قریب پہنچے تب لوگوں کو احساس ہوا کہ رخ تو مکہ کی طرف ہے, رخ تو مکہ کی طرف ہے, مکہ جا رہے ہیں. جب جا رہے تھے اس سفر میں مقام ابوا ہے, وہاں پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے. اس میں سے قابل ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مگر وہاں ہجرت کر کے مسلمان ہو کے اپنے بیوی بچوں سمیت آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور وہاں مسلمان ہو گئے. اس کے بعد 2 لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچیرے بھائی تھے سفیان ابن حارث, اور دوسرے جو ہے پھوپھیزا بھائی عبداللہ ابن امیہ, یہ دونوں مسلمان ہیں. یہ دونوں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور یہ دونوں ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی, بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تک کی تھی, بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب یہ دونوں آئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. اس کے بعد گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ ام المؤمنین تھی جو آپ کی بیوی تھی. گئے ام سلمہ کے پاس کیونکہ عبداللہ ابن امیہ کی بہن تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلمہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر رہے ہیں. ام سلمہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کیا صرف آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھیزاد ہی ہے جو بدبخت ہیں, اور بھی لوگ ہیں بدبخت, لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہاں پر سفیان ابن حارث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو ہے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ویسا ہی کہو جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا ہے نا سورہ یوسف میں, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین, اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم تمام پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار ہے. یہ الفاظ کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ ابو سفیان بن حارث کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا, وہ بچے کو گود میں لے کر کے کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معاف نہیں کیا اور امان نہیں دیا تو میں ان بچوں کو لے کر کے صحراؤں میں جا کر کے جان دے دوں گا, مگر میں اور کہیں جانے والا نہیں ہوں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا دونوں کو اور دونوں کو معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے تاریخ میں آتا ہے کہ ابو سفیان بن حارث خاص طور پہ ان کا اسلام اتنا پختہ ہوا, خاص طور سے اس کے بعد غزوہ حنین ہے نا, غزوہ حنین میں جہاں مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے وہاں سفیان بن حارث کا اسلام بہت پختہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. لہٰذا ابو سفیان ابن حارث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ میرے خاندان کے بہترین لوگوں میں سے ابو سفیان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مکہ کی طرف سفر جاری رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عصفان اور قدید کے درمیان میں ایک قدید نامی چشمہ ہے وہاں پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رمضان کا مہینہ تھا, سارے لوگ روزے سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سفر بہت مشکل ہے, صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو, کیونکہ سفر بہت دشوار تھا, بہت دشوار سفر تھا, گرمی تھی, دشوار سفر, راستہ پر خطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ توڑا اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دے. اس کے بعد آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر کی دوری پر صحابہ اکرام کو جمع کر کے پڑاؤ ڈالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو کہا کہ دور دور اپنا خیمہ لگاؤ, ایک ساتھ مت اتنے کھڑے, دور دور 10,000 صحابہ تھے نا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دور دور جا کر کے اپنا ٹینٹ لگاؤ, اپنا خیمہ جو بھی لے کر کے آئے وہ لگاؤ, اور پھر سب سے کہا کہ ایک آگ جلاؤ رات میں,
آگ جلاؤ، آگ روشن کی جائے۔ سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آگ جلائی، اور وہ آگ دیکھیے 10,000 لوگ آگ جلا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے خیمے کے پاس آگ جلا، روشنی چاہیے تھی نا، آگ جلائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سارے لوگوں پر پہرے کے طور پر مقرر کیا، پہرے دار کے طور پر، کہ آپ ان سارے لوگوں پر پہرے دار رہو۔ اب مکہ کے سردار وہاں پر چوکنا ہو گئے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ معلوم ہو گیا، بھاپ گئے تھے ارادہ، ان کو اندازہ تو ہو گیا، خبر نہیں ہے کہ اسلامی لشکر کہاں ہے، مگر اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدلہ لیے بنا مانیں گے نہیں، لہذا ٹینشن میں اور فکر کے مارے چوکنا تھے وہ لوگ۔ البتہ اس میں سے حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقہ اور ابو سفیان، یہ تینوں نکل پڑے دیکھنے کے لیے کہ اسلامی لشکر کہاں ہے۔ 22 کلومیٹر دوری پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا ہے نا، اور آگ جلائی ہے نا سارے لوگوں نے، یہ لوگ مکہ سے دور نکل گئے کہ جا کر دیکھے آخر اسلامی لشکر کدھر ہے۔ وہاں پر عباس ابن عبد المطلب، جن کے بارے میں آیا کہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر لے کر جو سواری تھی وہ لے کر کے نکلے، اور کہا کہ اگر قریش کا کوئی ملے گا یا کوئی لکڑہارا ملے گا اس کو بتا دوں کہ قریش سے کہہ دو کہ آ کر کے اپنے خود آ کر کے امن و امان طلب کر لے اللہ کے نبی سے، کیونکہ اللہ کے نبی اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، البتہ آ کر کے امن و امان تو طلب کرے اللہ کے نبی کے پاس، اسی لیے وہ بھی راؤنڈ اپ پہ نکل گئے۔ یہاں پر یہ تینوں نکل گئے، حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقہ اور ابو سفیان نکل گئے۔ راستے میں دیکھے انہوں نے ہر جگہ آگ ہے، تھوڑی دور گئے آگ ہی آگ نظر، 10,000 لوگ آگ جلائیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کی جو روشنی ہے وہ بہت دور تک جائے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ آگ ہی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا بدیل ابن ورقہ سے، دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، کہا اللہ کی قسم ہے آج کی رات جیسی آگ میں نے کبھی نہیں دیکھی، اس طرح کی آگ میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور ایسا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ عباس ابن عبد المطلب پہنچے، اور عباس ابن عبد المطلب نے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی آگ میں نے کبھی نہیں دیکھی، اتنا بڑا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر بدیل بن ورقہ نے کہا کہ یہ بنو خزاعہ کے لوگ ہوں گے، ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاعہ تو اس سے کمتر ہے، اس سے ذلیل ہے، یہ اتنے پاورفل نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو عباس ابن عبد المطلب نے آواز لگائی، کہا کہ اے ابو حنظلہ، ابو حنظلہ کنیت تھی ابو سفیان کی، ابو حنظلہ، آواز انہوں نے پہچانی، انہوں نے ان کی آواز کو پہچانا، انہوں نے بھی کہا کہ اے عباس، ابو الفضل کہتے ہیں، ابو الفضل، میں نے کہا ہاں، اس نے کہا کیا بات ہے؟ عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، تمہاری خیر نہیں ہے، جا کر کے کہہ دو اپنے لوگوں سے کہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و امان طلب کرے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، کوئی بچ کر نہیں جائے گا، یہ نہ سوچے کہ اس لشکر سے ہم بچ کر کے نکلیں گے۔ لہذا ابو سفیان نے کہا عباس سے میرے لیے کیا ہے، اب میرے لیے کیا ہیلا ہے، کیا بہانہ میں اختیار کروں؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ چلو بیٹھو میری سواری پر، ان کو سواری پر بٹھایا اور دور جانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام لے کر کے آؤ، امان طلب کرو اپنے لیے۔ اب نکلے ابو سفیان کو لے کر کے عباس ابن عبد المطلب، جہاں بھی جاتے ہیں، چونکہ دور دور خیمے لگے ہوئے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، جہاں بھی جاتے ہر کوئی پوچھتا کون ہے۔ دیکھتے عباس ابن عبد المطلب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب عباس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اس کے بعد سب ایک دم مطمئن ہو جاتے تھے۔ آگے چلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ ابو سفیان، دیکھا تو عباس ابن عبد المطلب ہے، کہا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چونکہ حاضر دماغ تھے، دور اندیش تھے، دیکھا پیچھے ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اللہ کا دشمن، ہمارا اس سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ میں اس کی گردن مار دوں، مگر چونکہ اللہ کے نبی کی اجازت لینا ضروری تھی، بھاگتے ہوئے گئے اللہ کے نبی کی اجازت لینے کے لیے۔ یہاں عباس ابن عبد المطلب نے اپنے خچر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کو ایڑ لگائی اور کہا کہ پہلے عمر سے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیچھے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بغیر کسی معاہدے کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ پھر عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، یہ میں نے اسے پناہ دی ہے، اسے میں نے پناہ دی ہے۔ عباس اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں باتیں ہونے لگی،
بات چیت میں عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر تم انہیں اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ بنی عبد مناف میں سے ہیں، اگر بنو عدی میں سے ہوتے تو تم اس کو قتل نہ کرتے۔ عمر نے جو لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم بات کہی، اور یہ عظیم بات میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے، بہت عظیم بات عمر نے کہی۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریں گے ہم ویسا کریں گے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو الفضل، آپ کا ایمان لانا میرے نزدیک میرے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ مقبول ہے۔ مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ آپ ایمان لائے ہو، بلکہ میرا باپ اگر ایمان لاتا نا خطاب، تو مجھے اس کا ایمان لانا اتنا زیادہ خوشی نہیں دیتا جتنا آپ کا ایمان لانا خوشی دے رہا ہے۔ کیوں جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عباس ابن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات چاہیں گے کہ میرے جو رشتہ دار ہے، میرے چاچا ہے، وہ مسلمان ہو جائے، اسلام کی طرف آ جائے، اللہ کے دین کو قبول کر لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خطاب کا اسلام لینا مجھے اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا تمہارا اسلام لانا، کیونکہ تمہارا اسلام لانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ یہ صحابہ تھے کہ ایمان کیسا ہو، اللہ کے نبی کو جو پسند وہ مجھے پسند، اللہ کے نبی کو جو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، ایسے ہی ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیگ اللہ نے نہیں دیا ہے، تو یہ ایمان تھا اور یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام کا کہ جس بات میں اللہ کے نبی کو خوشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات میں مجھے خوشی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم سب کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نزدیک تمہارے اولاد اور والدین اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤ۔ جب تک کہ اللہ کے نبی کو محبوب نہیں کرو گے نا، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ لہٰذا جو اتباع سنت میں اللہ کے نبی کی محبت میں جتنا زیادہ پختہ ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ پختہ ہوگا۔ لہٰذا یہ صحابہ کے اسوے سے اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عباس، ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے کر کے جاؤ اور صبح لے کر کے آنا۔ صبح جب ابو سفیان کو لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو سفیان، ابھی تک تم نہیں جان سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دعوت دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک تم یہ جان نہیں سکے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اے نبی، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ کتنے بردبار ہے، کتنے کریم ہے، اور میں نے یہ جان لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا نا تو اب تک وہ ہماری مدد کیا ہوتا، لیکن ہماری کسی نے مدد نہیں کی، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افسوس تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کا رسول ہوں میں۔ تو ابو سفیان نے کہا پھر سے، فدا کا امی و ابی، آپ کس قدر حلیم ہے، کس قدر بردبار ہے، کس قدر کریم ہے، اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مگر مجھے ابھی بھی آپ کے نبی ہونے پر تردد ہے، مجھے ابھی بھی شک ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ تو عباس ابن عبد المطلب بغل میں تھے، کہا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہاری گردن مار لی جائے گی۔ تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اسلام بھی قبول کیا اور حق کی شہادت بھی۔ بہرحال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفارش کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان چونکہ اعزاز پسند آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، سردار آدمی ہے، قوم کا لیڈر ہے، لہٰذا اس کو آپ کوئی اعزاز سے نوازیں، مسلمان بھی ہو گیا ہے، اس کو کوئی اعزاز دے دیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ مامون ہے، اسے امن دیا جائے گا، اور جو اپنا دروازہ بند کرے وہ مامون ہے۔ مسلمان جا رہے ہیں مکہ میں، مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ مامون ہے، محفوظ ہے، اس سے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جو اپنا دروازہ بند کرے گا وہ محفوظ ہے، مامون ہے، اس سے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور جو مسجد حرام میں داخل ہوگا نا اس کے لیے بھی امن ہے، مامون، وہ بھی مامون ہے، لہٰذا اس سے بھی کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، بڑے آگے، اور فوج کو 3 حصوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا۔ وہیں پر 3 حصوں میں ایک بائیں طرف کا حصہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائل کے ساتھ اب خالد بن ولید کو لیڈر بنایا، ایک بائیں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بائیں طرف کا دستہ تھا جس کے کمانڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور تیسرا ایک درمیانی حصہ تھا، درمیانی دستہ جو پیادہ تھا، چلتے جا رہا تھا، جس کا کمانڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ان تینوں کو کمانڈر دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے صفا پہاڑی پر آ کر ملو، آپ جاؤ اپنا دستہ لے کر اور صفا پہاڑی پر مجھے ملو، اور ہر کوئی جا کر کے، تم بائیں طرف سے جانا، تم دائیں طرف سے جانا، تم سیدھے جانا، اور جا کر کے اسلامی جھنڈا
گاڑ دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی، تمام کمانڈرز کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ آج دیکھیں مصلحت پسند لوگ، موقع پرست لوگ، اسی طرح مفاد پرست لوگ امن کا نعرہ لگاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کی دعائی دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جرنیل اس دنیا نے نہیں دیکھا ہے، قیامت تک اس جیسا جرنیل دنیا نہیں دیکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ دیکھیے، کمانڈر کو متعین کر رہے ہیں، اس کے بعد وصیت کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ کیا آج کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مثال پیش کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا جرنیل آیا ہے دنیا میں؟ کمانڈرز کو بلایا اور وصیت کی، لڑائی اس سے کرنا جو تم سے لڑائی کرے، اس سے کرنا، ناحق کسی کو قتل مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کی تعلیم نہ دے تو کون دے گا؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقیدیں کرتے ہیں لوگ، کرنے والے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امن پسند آدمی اس دنیا میں نہیں آیا، یہ ساری انسانیت کو سمجھنا چاہیے۔ قیامت تک آنے والے سارے انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کتنا بہترین لیڈر، اس دنیا نے کسی ماں نے نہیں جنا اتنا بہترین لیڈر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈرز کو بلایا اور کہا لڑائی اس سے کرو جو تم سے لڑے، نہ کسی کو قتل مت کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے ذرہ بھی چھیڑخانی مت کرنا، اس سے ذرہ بھی چھیڑخانی مت۔ ہم کسی کو ناحق قتل کرنے نہیں آئے ہیں، ہم کسی کو ناحق مارنے نہیں آئے ہیں، لہذا جو ہتھیار ڈال دے اس سے چھیڑخانی نہ کرنا۔ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ جو سامنے سے آئے گا تم کو مارنے آئے گا اسے کچل کر کے رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ ان کا خون رائگا کر دیا جائے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کی بات کیوں کہی کہ ان کو قتل کرنا ہی، اس میں سے بھی کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، کچھ لوگوں کو معاف کیا گیا۔ بہرحال فتح مکہ کا معاملہ ایسا اتنا عجیب تھا کہ قدم قدم پر آپ دیکھیں گے کہ عبرتیں ہیں وہاں پر، اور ہر چیز میں عبرتوں کو اگر بیان کرنے لیا جائے تو واقعہ بڑا لمبا ہو جائے گا، مگر ایک بہت اہم درس ہے۔ آپ دیکھیں مکہ میں کون سے لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، وہی لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھلی لا کر کے ڈال رہے ہیں، وہی لوگ تھے کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کو کیا کیا جتن نہیں کیے، غزوہ احزاب میں اتنا بڑا لشکر لے کر نبی کو اور صحابہ کو مارنے کے لیے آئے، وہی لوگ تھے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے پہنچانے کے لیے، کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کرنے کے لیے، آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے کے لیے۔ حضرت بلال کو تکلیف دی گئی، خباب بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گئی، اسی طرح سے دیگر صحابہ صحابیات کو تکلیف دی گئی، جب وہ مسلمان ہوتے تھے تکلیف دیا جاتا تھا۔ یہی لوگ تھے نا مکہ میں، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ ناحق کسی کو قتل مت کرنا، ناحق کسی کو قتل مت کرنا، اور اگر سامنے سے کوئی ہتھیار ڈال دے تو اس سے چھیڑخانی بھی مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، یہ اللہ کے نبی کا نمونہ تھا۔ اگر وہ تکلیف بھی دے رہا ہے نا، مگر امن و امان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو امن و امان دے دو، اگر وہ تمہارے سامنے سرکشی نہیں کر رہا ہے تو۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس مختصراً طور پر چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ مکہ میں داخلہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رمضان کی کچھ 10 12 13 کچھ تاریخ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح داخل ہوتے ہیں۔ خالد ابن ولید، زبیر ابن عوام اور عبیدہ ابن ابی جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ جھنڈا گاڑ دو اور صفا پہاڑی پر آ کر کے مجھے ملو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ تھا، احرام باندھ کے نہیں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ عمرہ کرنا یہ مقصد نہیں تھا، مکہ کو فتح کرنا یہ مقصد تھا، اسی لیے احرام باندھ کے نہیں گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کالا امامہ تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے فضل سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ دیکھیں مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سردار سامنے ہیں قریش کے، ان کو پچھاڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، لیکن تواضع کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے، متکبرین میں سے نہیں ہیں، گھمنڈی لوگوں کی طرح نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ اور یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی عہدہ ملا تو ہم لوگ ناچنے اور گانے لگ جاتے ہیں، شور مچانے لگ جاتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ تواضع تمہارے اندر کس قدر ہونا چاہیے، تواضع سے داخل
داخل ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ سورہ فتح کی بہترین تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ پڑھتے پڑھتے داخل ہو رہے ہیں. تواضع کا یہ عالم ہے کہ سر کو اتنا جھکایا کہ داڑھی اور مونچھ کے بال ہے نا کجاوے سے ٹکرا رہے ہیں، اتنا جھکا ہوا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی کسی قسم کا کوئی فخر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں. فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے، بڑے بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی فخر اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے. لہذا تواضع کا ایک عالم یہ بھی تھا کہ جس سواری پہ آ رہے ہیں نا اس سواری پہ اپنے پیچھے کسی اور کو بٹھایا ہوا ہے، کسی عام آدمی کو بٹھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا کوئی بادشاہ یہ چاہے گا کہ میں جس پہ سوار ہو رہا ہوں میرے پیچھے ایک عام آدمی بیٹھے؟ نہیں چاہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع کا عالم تھا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مکہ میں اور راستے میں کچھ مٹبیر ہو جاتی ہے اور کئی اور چیزیں ہیں. 4 آیتیں ختم کریں مگر وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں سمیٹیں گے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں. مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو 360 بت تھے نا ان کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد قریش کو بلا کر کے چند نصیحتیں کی، چند وصیتیں کی. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت نبی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.